السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، ستمبر کی 10 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ بین الاقوامی برادری کو ایسے اقدامات نہیں کرنے چاہیے جن سے افغانستان میں اقتصادی بحران کا خطرہ لاحق ہو۔ جمعرات کے روز اپنے قطری ہم منصب کے ساتھ اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران انہوں نے بین الاقوامی برادری پر زور دیا کہ وہ افغانستان کے اثاثوں کا انجماد ختم کرے تاکہ کابل انسانی ہمدردی کے بدتر ہوتے ہوئے اپنے بحران کو دور کرنے کے لیے خود اپنی رقم استعمال کر سکے۔ قطر کے وزیر خارجہ عبد الرحمن الثانی نے بھی ان کی اپیل کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان کے لیے انسانی ہمدردی کی امداد کے ساتھ کوئی شرائط منسلک نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا خیال ہے کہ سیاسی منظرنامے پر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے باوجود افغان لوگ مدد اور معاونت کے حقدار ہیں۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق طالبان حکومت کے پاس اس وقت افغانستان کے سینٹرل بینک کے ریزروز میں موجود 90 ارب ڈالر تک رسائی نہیں ہے، جن میں سے بیشتر نیو یارک کے فیڈرل ریزرو میں رکھے گئے ہیں، جنہیں گزشتہ ماہ افغانستان کی سیاسی ابتری کے دوران فریز کر دیا گیا تھا۔ پاکستان کے وزیر خزانہ شوکت ترین کا کہنا ہے کہ افغانستان میں مختلف معلومات چلانے کے لیے پاکستان سے بھی لوگوں کو افغانستان بھیجا جا سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارت پاکستانی روپے میں کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اس بارے میں حتمی فیصلہ پاکستان حکومت کی کابینہ کرے گی۔ اسلام آباد میں قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں بریفنگ دیتے ہوئے شوکت ترین نے کہا کہ افغانستان کو ڈالر کی کمی کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ اس وقت افغانستان کے زر مبادلہ کے 10 ارب ڈالر روک لیے گئے ہیں۔ یہ ڈالرز آئی ایم ایف اور عالمی بینک نے روکے ہیں، جس کی وجہ سے افغانستان میں ڈالرز کی کمی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم افغانستان کی صورتحال کا روزانہ کی بنیاد پر جائزہ لے رہے ہیں، اور مالیاتی ماہرین کا کہنا ہے کہ افغانستان میں موجودہ مشکل صورتحال میں یہ ایک بہترین فیصلہ ہے۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے ایک چوٹی کے عہدیدار نے جمعرات کے روز کہا کہ عالمی برادری کے ارکان کی طرف سے اربوں ڈالرز کے اثاثے اور فنڈز منجمد کر دیے گئے ہیں، جس سے اس ملک میں ایک ہولناک بحران پیدا ہو جائے گا جو پہلے ہی شدید انسانی اور اقتصادی بدحالی کا شکار ہے۔ افغانستان میں معاونتی مشن کی سربراہ ڈیبرا لیونس نے سیکیورٹی کونسل کو بتایا کہ اس کا جو مقصد سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ طالبان انتظامیہ کو یہ فنڈز نہ دیے جائیں، تاہم اس کا اثر شدید اقتصادی کزار بازاری پر ہوگا، لاکھوں لوگ ہجرت پر مجبور ہو جائیں گے اور افغانستان نسلوں پیچھے چلا جائے گا۔ ڈیبرا لیونس نے کہا کہ جلد کوئی طریقہ تلاش کرنا چاہیے کہ ملک کو رقوم مہیا ہوں تاکہ وہ مکمل اقتصادی اور سماجی دیوالیہ ہونے سے بچ جائے۔ اس کے لیے ایسے حفاظتی اقدامات کیے جائیں کہ حقیقی عہدیدار ان رقوم کا غلط استعمال نہ کر سکیں اور صرف ضروری کاموں میں لگائیں۔ لیونس کا کہنا تھا کہ اگلے چند مہینے کے لیے ملکی معیشت کو سانس لینے دیا جائے تاکہ طالبان کو لچک دکھانے اور اس مرتبہ کچھ بہتر عمل کرنے کا موقع مل سکے۔ افغانستان بینک نے افغانستان کے نجی بینکوں سے کہا ہے کہ وہ سابق حکومتی عہدیداروں کے اکاؤنٹس منجمد کر دیں۔ بینکوں کو بھیجے گئے ایک خط کے مطابق سابق وزراء، نائبین، صوبائی گورنروں، اراکین پارلیمنٹ اور دیگر تمام اعلیٰ عہدیداروں کے اکاؤنٹس منجمد کر دیے جائیں گے۔ کابل کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے جمعرات کے روز تقریباً 200 مسافروں کو لے کر ایک کمرشل فلائٹ نے اڑان بھری، جس میں امریکی شہری بھی شامل ہیں۔ گزشتہ مہینے افغانستان سے امریکی اتحادی فورسز کے انخلاء کے بعد حامد کرزئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے اتنی بڑی تعداد میں یہ مسافروں کی پہلی پرواز تھی۔ امریکہ اور افغانستان کے نئے طالبان حکمرانوں کے درمیان غیر متوازن تعلقات کے دوران کابل سے قطر ایئر ویز کی دوحہ کے لیے فلائٹ کو ایک اہم پیش رفت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔
ایک سینئر امریکی عہدیدار نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر ایسوسی ایٹڈ پریس کو بتایا کہ طالبان کے 2 سینئر عہدیداروں نے مسافروں اور طیارے کی روانگی میں مدد دی۔ عہدیدار نے بتایا کہ طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد کابل سے پرواز کرنے والے اس کمرشل طیارے میں امریکیوں، گرین کارڈ رکھنے والے افغان باشندوں کے ساتھ جرمنی، کینیڈا اور ہنگری سے تعلق رکھنے والے مسافر بھی سوار ہیں۔ ایئرپورٹ پر کام کرنے والے کئی کارکن جو کابل پر طالبان کے قبضے کے بعد اپنی ملازمتوں سے فرار ہو گئے تھے، وہ کام پر واپس آ گئے ہیں۔ اگرچہ طالبان نے دنیا کو یہ یقین دلایا ہے کہ وہ جائز سفری دستاویزات رکھنے والے ہر مسافر کو ملک سے جانے کی اجازت دیں گے، لیکن ملک کے شمال میں مزار شریف ایئرپورٹ پر بہت سے لوگ پھنسے ہوئے ہیں اور انہیں جانے کی اجازت نہیں مل رہی۔ طالبان کا کہنا ہے کہ ان لوگوں کے پاس جائز سفری دستاویزات نہیں ہیں۔ دوسری جانب امریکہ اور یورپی ممالک نے طالبان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ چارٹرڈ طیاروں کو پرواز کی اجازت دیں۔ طالبان کا کہنا ہے کہ کابل ایئرپورٹ کی تکنیکی بحالی کا کام جو ہی مکمل ہوگا، بین الاقوامی پروازیں شروع ہو جائیں گی۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کابل کے بین الاقوامی ایئرپورٹ پر اخباری نمائندوں کو بتایا کہ چند بین الاقوامی پروازیں پہلے ہی شروع ہو چکی ہیں۔ اسی اثنا میں متحدہ عرب امارات کا ایک کارگو طیارہ جمعے کے روز کابل پہنچا۔ اس کے علاوہ ایک اور C-130 طیارہ امدادی سامان لے کر جمعے کے روز پاکستان سے قندھار پہنچا۔ خلیج ٹائمز کے مطابق متحدہ عرب امارات سے افغانستان کے لیے خوراک اور ادویات لے جانے والی یہ 7ویں پرواز تھی۔ 5 ملکوں برازیل، روس، بھارت، چین اور جنوبی افریقہ پر مشتمل گروپ برکس نے افغانستان کی موجودہ صورتحال پر اظہار تشویش کرتے ہوئے پرامن طریقے سے مسئلے کو سلجھانے پر زور دیا ہے۔ جمعرات کو منعقد ہونے والے برکس کے ورچوئل اجلاس کے بعد ایک اعلامیہ جاری کیا گیا، جس میں کہا گیا ہے کہ امن و امان، استحکام اور نظم و نسق کی بحالی کو یقینی بنانے کے لیے جامع بین الافغان مذاکرات کا انعقاد کیا جائے۔ اعلامیے میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ افغانستان میں انسانی بحران پر قابو پایا جائے اور خواتین، بچوں اور اقلیتوں سمیت تمام شہریوں کے انسانی حقوق کا تحفظ کیا جائے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق برکس ملکوں نے افغانستان میں دہشت گردی کے تعلق سے جس تشویش کا اظہار کیا ہے، وہ ایک فطری امر ہے۔ اقوام متحدہ میں افغانستان کے مندوب غلام اسحاق زئی نے سلامتی کونسل کے اجلاس کے دوران عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ طالبان کو تسلیم نہ کرے اور ان پر مزید پابندیاں عائد کی جائیں۔ جمعرات کو سلامتی کونسل کے ورچوئل اجلاس کے دوران غلام اسحاق زئی نے خطاب کے دوران کہا کہ طالبان کی جانب سے نگراں حکومت کے لیے اعلان کردہ شخصیات پر بیرون ملک سفر پر پابندی سمیت اقوام متحدہ کی موجودہ پابندیوں کو نافذ کیا جائے۔ غلام اسحاق زئی معزول صدر اشرف غنی کی کابینہ کا حصہ تھے، جو طالبان کی جانب سے 7 ستمبر کو عبوری حکومت کے اعلان کے باوجود اب تک سلامتی کونسل میں افغانستان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ 11 ستمبر یعنی کل امریکہ پر 9/11 دہشت گرد حملوں کے 20 برس مکمل ہو رہے ہیں۔ 11 ستمبر سن 2001 کو القاعدہ نے مسافر طیاروں کو ہائی جیک کرنے کے بعد انہیں امریکہ کے کاروباری مرکز نیو یارک کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے ٹوئن ٹاورز اور دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی کے قریب واقع پینٹاگون کی عمارت سے ٹکرا دیا تھا۔ اسی روز 4 ہائی جیکرز نے یونائیٹڈ ایئر لائن کے ایک مسافر طیارے کو بھی ہائی جیک کیا تھا، جو ریاست پینسلوینیا کی سمرسیٹ کاؤنٹی میں گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ 9/11 حملوں کے بعد امریکہ نے اپنے اتحادی ممالک کے ساتھ مل کر افغانستان میں طالبان کی حکومت کا خاتمہ کیا اور اس مقصد کے لیے نیٹو اتحاد اور دیگر ممالک کے 1,30,000 سے زیادہ فوجیوں نے حصہ لیا۔ صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ افغانستان میں جنگ امریکہ کے مفاد میں نہیں تھی، جسے بہت عرصہ قبل بند ہو جانا چاہیے تھا۔ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ فوجی انخلا کا فیصلہ انہی کا فیصلہ ہے اور درست سمت کی جانب ایک قدم ہے۔ انہوں نے 11 ستمبر سن 2001 کے امریکہ کے خلاف حملوں میں القاعدہ کے ملوث ہونے کا اعلان کیا، لیکن یہ دہشت گرد گروہ افغانستان کی سرزمین سے وار کر رہا تھا، جسے نیست و نابود کرنے کی ضرورت تھی
اور یہ کام بخوبی کیا گیا۔ اور 2/3 امریکی عوام کا کہنا ہے کہ وہ نہیں سمجھتے کہ امریکہ کی طویل ترین جنگ اتنی سود مند تھی کہ اتنی دیر تک لڑی جاتی۔ اس کا اندازہ ایسوسی ایٹڈ پریس اور NORC سینٹر فار پبلک افیئرز ریسرچ کے رائے عامہ کے ایک جائزے سے ہوا ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے جمعرات کو لگ بھگ 1 کروڑ امریکی ملازمین کے لیے کورونا ویکسین کو لازم قرار دیا ہے، جن میں نجی شعبے کے ملازمین کے ساتھ ساتھ شعبہ صحت سے وابستہ ورکرز اور فیڈرل کانٹریکٹرز بھی شامل ہیں۔ صدر بائیڈن نے خبردار کیا ہے کہ اگر آپ وفاقی حکومت کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں یا کاروبار کر رہے ہیں تو لازمی طور پر ویکسین لگوائیں۔ کورونا وبا کے خلاف صدر بائیڈن کے یہ اب تک کا سب سے زیادہ طاقتور قدم قرار دیا جا رہا ہے۔ اس کوشش کا مقصد کورونا وائرس کی پھیلتی ہوئی قسم ڈیلٹا کا خاتمہ کرنا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں گفتگو کرتے ہوئے صدر بائیڈن نے ان 10 لاکھوں امریکیوں کو تنقید کا نشانہ بنایا جنہوں نے اب تک ویکسین نہیں لگوائی۔ انہوں نے کہا کہ ہم بہت صبر سے کام لیتے رہے ہیں، لیکن یہ صبر اب جواب دے رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ کے انکار کی ہم سب نے قیمت چکائی ہے۔ صدر بائیڈن نے حالیہ ہفتوں میں ڈیلٹا ویرینٹ کے کیسز میں اور وائرس کے سبب اموات میں اضافے سے نمٹنے کے لیے 6 نکاتی لائحہ عمل کا اعلان کیا، جن میں بڑے پیمانے پر ویکسین لگانے کا اختیار اور دیگر اقدامات شامل ہیں۔ صدر بائیڈن نے اس لائحہ عمل کا اعلان جمعرات کی سپہر وائٹ ہاؤس میں خطاب کے دوران کیا۔ یورپ کی ڈرگ ریگولیٹری یورپی میڈیسن ایجنسی نے جمعرات کو کہا کہ وہ کووڈ-19 کے لیے 4 اضافی ویکسینوں کا جائزہ لے رہی ہے اور سال کے اختتام سے قبل ان کے استعمال کی اجازت دے سکتی ہے۔ ایمسٹرڈیم میں ایجنسی کے ہیڈ کوارٹر سے ایک نیوز بریفنگ کے دوران EMA کے عہدیداروں نے کہا کہ وہ روس کی اسپوتنک وی ویکسین اور چین کی سینوواک بائیوٹیک ویکسین کے بارے میں اضافی اعداد و شمار کے منتظر ہیں، جس کے بعد ادارہ ان ادویات کے جائزوں کے ساتھ آگے بڑھ سکے گا۔ اقوام متحدہ کے ادارے برائے اطفال یونیسیف نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کی عالمی وبا کے باعث اسکولوں کی بندش کی وجہ سے جنوبی ایشیا میں کروڑوں بچوں کی تعلیم کا سلسلہ متاثر ہوا ہے۔ یونیسیف نے حکام پر زور دیا ہے کہ ان کی اولین ترجیح اسکولوں کو محفوظ انداز میں کھولنے پر ہونی چاہیے۔ یونیسیف کی طرف سے جاری ہونے والی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کورونا وائرس کی وبا کی بندش کے دوران حکومتوں اور شراکت کے دوروں کی طرف سے ریموٹ تعلیم کے سلسلے کو وسعت دینے کی کوششوں کے باوجود جنوبی ایشیا بشمول پاکستان میں بچوں کے سیکھنے کے مواقع میں تشویشناک حد تک عدم مساوات پیدا ہو گئی ہے۔ اس بات کا انکشاف یونیسیف کی طرف سے بھارت، مالدیپ، پاکستان اور سری لنکا میں کی گئی تحقیقی رپورٹ میں کیا گیا ہے۔ روس کے پارلیمانی انتخابات میں اب 2 ہفتوں سے بھی کم وقت رہ گیا ہے، جبکہ حزب مخالف اور آزاد مبصرین نے خبردار کیا ہے کہ صدر ولادیمیر پوٹن کے 21 سال قبل اقتدار میں آنے کے بعد یہ سب سے کم درجے کے آزادانہ طور پر منعقد ہونے والے انتخابات ہوں گے۔ عوامی رائے کے جائزے بتاتے ہیں کہ روس کے 26% عوام ان انتخابات میں یونائیٹڈ رشیا پارٹی کے حق میں ووٹ ڈالیں گے۔ یوں ستمبر 19 کو ہونے والے ان انتخابات میں اس پارٹی کے حق میں یہ شرح 2008 کے بعد کی کم ترین حمایت کو ظاہر کرتی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جوڈیشل کمیشن کے ارکان میں جسٹس عائشہ ملک کو بطور جج سپریم کورٹ تعینات کرنے کے حوالے سے اتفاق رائے نہ ہونے اور اکثریتی ووٹ نہ ملنے کے باعث ان کی تعیناتی نہ ہو سکی۔ جسٹس عائشہ ملک کی تعیناتی کا معاملہ ٹائی ہو گیا اور کمیشن کے 4 ارکان نے حق میں اور مخالفت میں ووٹ دیے۔ کمیشن کا اجلاس چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں جمعرات کے روز ہوا۔ اس اجلاس سے قبل پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور ملک بھر سے آئی دیگر بار کونسلز نے سپریم کورٹ کے باہر جسٹس عائشہ ملک کی تعیناتی پر شدید احتجاج کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جونیئر جج کی تعیناتی سے ایک بری مثال قائم کی جا رہی ہے جس کی وہ حمایت نہیں کر سکتے۔ اس وقت جسٹس مشیر عالم کی ریٹائرمنٹ سے سپریم کورٹ کے ایک جج کی نشست خالی ہے۔ سینئر صحافی، افغان امور کے ماہر اور جنگ گروپ کے انگریزی اخبار دی نیوز کے ساتھ
1990 से मुंसलिक रहीमुल्लाह यूसुफजई तवील अलालत के बाद जुमेरात की रात इंतकाल कर गए। वो गुज़श्ता 1 साल से सरतान के मरज़ में मुब्तला थे और उनका पेशावर में इलाज हो रहा था। मर्दान के गांव बाबूजई से ताल्लुक़ रखने वाले रहीम उल्लाह यूसुफजई ने सहाफ़ती ज़िंदगी का आगाज़ 1970 के अशरे में कराची से शाया होने वाले अंग्रेज़ी अखबार द सन से किया था। रहीमुल्लाह यूसुफजई ने अमरीका, बरतानिया, चीन, रूस, फ्रांस समेत दुनिया के दर्जनों ममालिक के दौरे किए और वहाँ पर मुख्तलिफ मौज़ूआत और मसाइल पर होने वाली बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंसों में शिरकत की। सहाफ़ती खिदमात के एतराफ़ के में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें सन 2004 में तमग़ा इम्तियाज़ और सन 2009 में सितारा इम्तियाज़ से नवाजा। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी के अलावा खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान समेत मुल्क भर की सियासी जमातों के रहनुमाओं और अहदेदारों ने रहीमुल्लाह यूसुफजई के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार करते हुए इसे मुल्क और कौम के लिए एक सानहा करार दिया है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट और यूट्यूब पर यह बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है, जिससे आप बाद में भी देख सकते हैं। हमारे इस बुलेटिन को शेयर करना न भूलिएगा। खालिद हमीद अब इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।